جناب علی جناب راہل نارویکر صاحب موجود ہیں جو مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ نارویکر خاندان سے ہے جس کی خدمات بہت پرانی ہے ساؤتھ بامبے کی۔ آپ کے والد 30 سال کارپوریٹر رہے ہیں اسی ساؤتھ بامبے سے، بے پناہ خدمات آپ کی رہی ہیں، کوئی نیا نام نہیں راہل نارویکر کا ہے۔ آپ کے والد کے زمانے سے عوامی خدمات کا سلسلہ آپ کے گھرانے سے ان کے لیے جاری رہا ہے۔ ہم تمام ائمہ مساجد، علماء کرام، ذمہ داران، خاص طور پر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، عالمی تحریک رضا اکیڈمی اور جتنی بھی ہماری سنی تحریکیں ہیں، سنی ائمہ ہیں، علماء ہیں، سب کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت ائمہ مساجد، علماء کرام کو دیا، اور جس مقصد کے لیے دیا وہ مقصد بہت نیک ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے صاحب کہ ہماری نوجوان نسلیں نشہ خوری میں اس بری طریقے سے ملوث ہیں کہ ہم ماتم کریں تو کم ہے۔ ہماری گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے علاقے، اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ہماری مساجد کے باہر بھی نشہ بک رہا ہے۔ علماء، ائمہ اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اپنے ممبروں سے، اپنی گلیوں سے، اپنے علاقوں سے۔ طلباء سے بہت سارے یہاں قاری نیاز صاحب، ہمارے بخاری صاحب، ہمارے درگاہ شریف سے غزالی مجید اور بہت سارے ایسے ائمہ مساجد مکتب پڑھانے والے یہاں موجود ہیں۔ یہ سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ اس امید پر جمع ہوئے ہیں کہ آپ مہاراشٹر کے اسپیکر ہیں۔ آپ کا مقام جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اسمبلی میں آپ سب سے اوپر بیٹھتے ہیں، تو یقیناً آپ کی ذات سے یہ حلقہ آپ کا ہے۔ آپ اس حلقے کے لیے کوئی نئے آدمی نہیں ہے، آپ کا خاندانی تعلق اس علاقے سے، اس حلقے سے رہا ہے۔ تو آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ائمہ علماء یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مصطفیٰ بازار سے آیا ہے، کوئی ڈومری سے آیا ہے، کوئی محمد علی روڈ سے آیا ہے، کوئی سیوڑی سے آیا ہے، کوئی وڑالہ سے آیا ہے، کوئی دارو خانے سے آیا ہے، ایسے بہت سارے سب ائمہ علماء، سب چھوٹی چھوٹی مساجد میں، بڑی بڑی مساجد میں، کوئی مولن روڈ سے آیا ہے، کوئی بہت سارے علماء ائمہ یہاں تعلق کرائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ گھنٹوں چلا جائے گا۔ اتنے سینئر عالم دین سب ہماری جماعت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب کی جو سب کا مقصد جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا جس بات کو ہے وہ ہے منشیات۔ ڈرگس کے ذریعے جو تباہی پھیلی ہوئی ہے وہ بیان سے بات ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ ماتم کریں ہم تو کم ہے، ہمارے نوجوان نشہ خوری میں اس طریقے سے ملوث ہیں کہ نسلیں کے نسلیں صاف ہوتی جا رہی ہیں۔ جس طریقے سے پنجاب میں ایک پوری جنریشن ختم ہو گئی نشہ خوری میں، اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بمبئی شہر خاص طور پر اس پہ متاثر ہے، اور ساؤتھ بامبے تو سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ہماری مسجدوں کے باہر آرام سے لوگ ڈرگس بیچ رہے ہیں۔ تو ہماری اور سارے ائمہ کی یہ گزارش آپ سے ہے کہ آپ منشیات کے تعلق سے چاہے ایک میٹنگ وہ منسٹر صاحب سے لیں، پولیس کے اعلیٰ ادھیکاریوں سے، اور یہ سارے لوگ موجود رہیں، یہ سارے لوگ موجود رہیں۔ آپ یقیناً اگر حرکت میں آئیں گے تو ہماری گلیوں، ہمارے محلوں، ہمارے علاقوں سے نشہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈرگ ڈیلروں پر کارروائی۔ جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں وہ سب طاقتور لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان تک کسی کا ہاتھ پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ ڈرگ سے کاروبار میں ملوث پائے گئے۔ ہم لوگوں نے سن 2011 اپریل میں اس تحریک کا آغاز کیا تھا عیدگاہ میدان سے، اس کے خطیب و امام بھی یہاں موجود ہیں، صوفی محمد عمر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میدان جو ہے وہ نشہ خوری، ڈرگس لینے اور بیچنے کا اڈا تھا۔ اس میدان کو ائمہ و کرام کی کوششوں سے، اس حلقے کے ایم ایل اے کی کوشش سے اور سارے لوگوں کی کوششوں سے اس میدان کو صاف کرایا گیا، صاف ستھرا بنایا گیا، اور آج اوپن اسٹڈی گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے لیے بڑی لڑائی لڑی گئی ہے، اس کے لیے بہت بڑے بڑے سفید پوش لوگ اس پراپرٹی کو کھانے کے چکر میں تھے، لیکن ائمہ کرام نے، علماء کرام نے اپنا خون پسینہ بہایا اور اس امانت کو، وقت کی امانت کو، اس کو محفوظ کیا۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے ہم لوگوں کی مدد کی، خاص طور پر اس ملک کے، اس مہاراشٹر کے، ہمارے صوبے کے اس وقت چیف منسٹر تھے دیویندر فڈنویس صاحب، انہوں نے خاص طور پر ہم لوگوں کی مدد کی۔ جب کوئی ہاتھ پکڑنے کو نہیں تیار تھا تب انہوں نے عدل اعلان اس عیدگاہ میدان کو بچانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ یہاں کے ٹرسٹی موجود ہیں، اسلم داغا صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ ساؤتھ بامبے ڈرگس کے لیے تباہی کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے. آج نوجوان نسلیں پوری طریقے سے ڈرگس میں تباہ ہیں. آپ سے گزارش ہے ہم لوگوں کی ائمہ مساجد کی علماء کرام کی کہ آپ اپنے پاور کا استعمال کریں اور ایک بڑی میٹنگ ہوم منسٹر سے لیں, پولیس کمشنر سے لیں اور سارے افسران سے لیں اور سخت طریقے سے آپ ایکشن کا حکم دیں کہ وہ لوگ جو ڈرگس بیچتے ہیں, پولیس کارروائی کرتی ہے, یقیناً کارروائی کرتی ہے, لیکن کارروائی اس آدمی کے اوپر کرتی ہے جو نشہ کرتا ہے, جو نشے کا کاروبار کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ پاورفل آدمی ہے, وہ سفید پوش آدمی ہے, وہ کروڑوں روپیہ بانٹتا ہے افسران کو اور سسٹم کو. تو ہم لوگوں کی گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کاروبار کو پھیلا رہے ہیں, اس کاروبار میں ملوث ہیں, وہ لوگ جو ہمارے معاشرے کو زہر دے رہے ہیں, کیا وہ ہندو ہو, کیا وہ مسلمان ہو, کیا وہ سکھ ہو, کیا وہ عیسائی ہو, نشے کی لاگت میں ہر آدمی مبتلا ہے اور سارے لوگ اس سے متاثر ہیں. ہم لوگوں نے آپ کو یہاں سے مسلمانوں کے لیے نہیں بلایا ہے. ہم جو ہے ائمہ مساجد علماء کرام ہے, کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا سکھ, کیا عیسائی, یہ سب کی پریشانی ہے اور اس ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا کام ساؤتھ بامبے سے یہ آپ کو کرنا ہے. آپ ایک شریف آدمی ہیں, خاندانی آدمی ہیں, آپ کے گھرانے کی پرانی خدمات ہیں, جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ ہی کو جانتے ہیں, لیکن اللہ کا فضل ہے ہم لوگ آپ کے والد کو بھی جانتے تھے, وہ 30 سال کارپوریٹر رہے ہیں کولابا سے. تو آپ لوگوں کا پرانا سلسلہ ہے, بہت سارے آپ کے کولابا کے لوگ آپ کو سن کے آ گئے ہیں, راہل نارویکر صاحب آ رہے ہیں. تو آپ ایک شریف آدمی ہیں, بھلے آدمی ہیں, کام کرنے والے آدمی ہیں. ان کے تعلق سے بتاتا ہوں ان کا کام کرنے کا اسٹائل کیا ہے. مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بہت سارے مرد عورت ہمارے گھر پہ آئے اور بتایا کہ ہماری بلڈنگ جو ہے وہ توڑی جا رہی ہے, ہمارا بلڈر جو ہے اس نے ہم سے لاکھوں لاکھ روپیہ لیا, ہر فلیٹ لاکھوں لاکھ روپے کا ہوتا ہے, ممبئی شہر میں آسان ہے, سب غریب لوگ نے کیا کیا بیچ کے اپنے اپنے مکانات کیے اور اس بلڈر نے انلیگل بلڈنگ بنایا, وہ بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے. آج نہ وہ بلڈر ہماری بات سننے کو تیار ہے اور نہ کوئی ہماری مدد کو تیار ہے. ان لوگوں نے اپنا درد اس طریقے سے بیان کیا کہ مغرب کی 3 رکعت کی بجائے ہم نے 2 رکعت پڑھ لی, اتنے پریشان تھے. غالباً پاکستان کی ایسی کوئی بلڈنگ تھی پولیسان. تو ہم نے نارویکر صاحب کو فون لگایا, ہمارا رابطہ نارویکر صاحب سے اس وقت اتنا مضبوط نہیں تھا, اتنا اچھا نہیں تھا. نارویکر صاحب کا ذہن میں آیا, کسی نے دوسری محفل میں ذکر کیا, ہم نے نارویکر صاحب کو فون لگایا. یہ ایسے اسپیکر ہیں کہ فون اٹینڈ کرتے ہیں, یہ ایسے اسپیکر ہیں مہاراشٹر کے جو اپنا فون خود اٹھاتے ہیں, اگر ان کو یاد کیا ہے. اس طریقے سے عوامی رابطہ رہا ہے کیونکہ ان کی تربیت جو ہے وہ ایک ایسے گھرانے میں ہوگی جس کا سوشل تعلق ہمیشہ سے لوگوں کے بیچ رہا. تو نارویکر صاحب کو ہم نے فون کیا, انہوں نے وقت دیا, وہ لوگ ان کے پاس گئے, اس بلڈر پہ انہوں نے کارروائی کی, اس کا پاسپورٹ ضبط کرایا, اس کے اوپر دنیا بھر کی کارروائیاں کی. عام طور سے ساؤتھ بامبے میں بلڈروں پہ کارروائی کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ اتنا کچھ وہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف میدان عمل میں آنے سے ڈرتے ہیں. ان غریبوں کا کام ہوا بیچاروں کا, وہ آئے ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے. ہم نے کہا جا کے شکریہ اس آدمی کا ادا کریے جس نے آپ کی بات سنی اور ترنت کا ترنت معاملات کو. تو وہ تو درد تو ان کے لیے بھی ہے, وہ بھی بڑا حادثہ تھا, لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا حادثہ یہ سن 2011 سے ہم لوگ اس معاملے میں ڈرگس کے خلاف میدان عمل میں ہیں. بہت سارے سینئر لیڈران نے, بہت سارے پولیس کے ذمہ داروں نے ہم لوگوں کا تعاون کیا کہ نیچے گراؤنڈ لیول پہ جو ہے کوئی رسپانس نہیں کرتا. اوپر کا آدمی تو بات کرتا ہے لیکن نیچے کا آدمی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو, یہ سب سے بڑا معاملہ ہے, خاص طور پر مسلم علاقوں کا یہ سب سے بڑا معاملہ ہے. ہر علاقے کا معاملہ ہے, ہر قوم کا معاملہ ہے, لیکن مسلم علاقوں میں ڈرگس کس طریقے سے ملتا ہے صحیح بھائی, جیسے چنا اور کمورا. آپ کو چنا کمورا مولانا فاروق آسانی سے نہیں ملے گا, لیکن ڈرگس آپ کو آسانی سے مل جائے گا. خود ہماری یہ علاقہ جس کو صاف کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا نہیں کیا, تب جا کے آج یہ الحمدللہ رب العالمین 50% کم سے کم پاک ہے ان چیزوں سے. تو آپ سے گزارش ہے, آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ اس کام کو 1 نمبر پہ لیں. یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ساری قوموں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈرگس. نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, وہ بچہ, وہ گھر جس کا ایک بچہ نشہ خوری میں مبتلا ہے, وہ پورا کا پورا گھر پریشانی اور تباہی کا شکار ہے. ایسی ہزاروں مثالیں ہیں. ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا, تو آپ کا ہم لوگ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. میں عیدگاہ کے ٹرسٹی صاحب کو بلانا چاہتا ہوں, امام صاحب کو کہ آئیں اور راہل نارویکر صاحب کا استقبال کریں, اور اس کے بعد ہم آپ اپنے خیالات کو ائمہ مساجد علماء کرام کے سامنے پیش کریں
اور یقیناً آج آپ جو یہاں پہ کہیں گے اس کو عملی جامہ آپ جلد از جلد پہنائیں گے، اس کو پریکٹیکل طور پر کر کے آپ دکھائیں گے، اس بات کا یقین ہم کو ہے۔ آئیے